بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے گئے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، انتہائی اونچے مقام تک، جس کے گرد و پیش ہم نے برکت ہی برکت قرار دی ہے، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں، اور یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسرا کے معنی رات کے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز موجزانہ سفر رات کو ہوا، اس لیے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمان کی طرف لے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج لغت میں سیڑھی یا ہر وہ چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اوپر جایا جاتا ہے، یعنی راتوں رات اس سیر کرانے کا دعویٰ رب ذوالجلال۔ اس لیے رب کائنات نے اپنی تسبیح بیان فرما دی ہے تاکہ پڑھنے سننے والوں کو کہ دل میں یہ بات اتر جائے کہ جس ذات برحق نے سیر کرائی وہ ہر قسم کی کمزوری، خامی اور نقص سے پاک ہے، اور اس کے لیے ایسی سیر راتوں رات کرا دینا ناممکن اور مشکل نہیں۔ پھر یہ سفر روح کا نہیں بلکہ خواب کا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ روح، مال، جسد اور بیداری کا واقعہ ہے۔ بیان شدہ تینوں کلمات میں اسرا بعبدہ لیلاً، مال، جسد، بیداری میں سفر کی تائید قرآن کریم سے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد منیب میں جو آنسو طائف کے زمین پر ٹپکے، خون کے جو قطرے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جس میں عطر سے بہے، شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کے چن لیا، اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کیا اٹھے، قدرت کی بندہ نوازیوں نے روشن مستقبل کی کلیدانیں مبارک ہاتھوں میں تھما دی۔ آئے روز الطاف الہی کا یوں مسلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر اطہر پر حزن و ملال کا جو غبار پڑا ہوا تھا وہ صاف ہوتا گیا۔ آخر وہ مبارک رات آئی جب کہ دست قدرت نے اپنے مادی، معنوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ معراج کا یہ مبارک سفر علماء کرام کی اکثریت کی رائے کے مطابق 27 رجب کو پیش آیا، جب ایک طرف تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، تو دوسری طرف سفر طائف نے آپ کی طبیعت پر ملال کی کیفیت طاری کر دی۔ اس موقع پر اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں اور انعامات کی بارش کر دی اور دیدار الہی کی دولت سے شاد کر دیا۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ان واقعات میں سے ہے جسے تاریخ عالم میں سب سے زیادہ عظمت ملی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے رجب کی رات کو پیش آیا۔ قرآن پاک میں واقعہ معراج کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منازل طے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قرب ہوا اور قرب میں اضافہ زیادہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کیفیت کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، پس اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی قریب ہوا، اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کمان کا تیر سے ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ قریب اس قرب کے مقام پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو کچھ دیکھتی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ بارگاہ رب تعالیٰ نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر نہ ہوتی، یعنی پلک جھپکے بغیر سب کائنات کا جلوہ دیکھا، رب کائنات کا جلوہ دیکھا۔ قرآن کریم میں اس کا بیان یوں ہے کہ اس قرب میں طالب و مطلوب
کہ خلوت راز میں راز و نیاز کے پیغام دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین، ظاہری اور باطنی علوم کا وارث بنایا۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں 3 تحفے عطا ہوئے۔ پہلا، رحمت حق نے مجدہ سنایا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بندے کو جو شرک کا مرتکب نہ ہو مغفرت سے سرفراز فرما دیا جائے گا۔ دوسرا، امت پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کی خاطر مزید کرم نوازی فرمائی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی ان 50 نمازوں کے برابر رحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح مرضی الہی بھی پوری ہوئی اور مولا کریم نے اپنے محبوب کو مطمئن فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات نازل فرمائیں، جس میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب کے دور کے خاتمہ کی بشارت دی۔ ایک روایت میں ہے کہ 27 شب وہ شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی، لہٰذا اپنی عاقبت کو سنوارنے اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ایسے افعال سے مکمل طور پر کامل اجتناب کرنا چاہیے جو اللہ کے غضب کا باعث بنے۔ واقعہ معراج، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، وہاں انسانیت کے ارتقاء کو بھی واضح کرتا ہے۔ جس طرح ذات اقدس تعمیر انسانیت کے لیے پیمانہ ہے، اسی طرح معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوع انسانی کے لیے ترقی کی آخری حدود کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ ایک جسد خاکی پاک کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس وسعت کا مالک ہے بنایا اور کائنات میں اس کی حدود کیا ہیں اور ان حدود کی انتہا قرار دیا جس کے پار فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سچ ہے، بارگاہ حق میں جب لے کر گئے روح الامین، آپ کی خاطر بنا عرش بری فرش زمیں، فرش سے تا عرش پھیلا آپ کا نور حسین، آپ کا نام گرامی اسم اعظم کے قریب، وما علینا الا البلاغ۔